اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے تقریباً میں نے 7 قسم کے کلپ جو ہے پارٹس کی شکل میں بنائے ہیں، روحانی باتیں، اور ہمارا موضوع چل رہا ہے اس وقت علم کے بارے میں، اور یہ علم کے بارے میں کافی ابھی بہت سی باتیں ہیں، حالانکہ میں شارٹ کٹ یعنی کوشش کر رہا ہوں کہ جامع جو باتیں آ جائیں، باقی کیونکہ ساری باتیں کرنا پھر بہت لمبا بن جائے گا۔ تو علم کے بارے میں بات چل رہی ہے، اس میں حضرت داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر و مرشد ہیں، یعنی بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، انہوں نے اپنے حکایات میں لکھا، حضرت داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے کشف المجہول میں بیان فرمایا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک پتھر پڑا تھا، کیونکہ قدرت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں نا راہ سلوک پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے راستوں میں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں جو ان کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں۔ اب راستے میں ایک پتھر ہے، آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور دیکھا، اس پتھر پہ یہ لکھا تھا کہ اس کو الٹا کر دیکھو۔ تو آپ نے جب الٹا کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، یعنی جو علم تیرے پاس ہے اے ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ، جو تیرے پاس علم ہے اس پہ تو عمل نہیں کرتا، اور اپنے علم کو عمل میں لاؤ، اپنے علم کو عمل میں لاؤ۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، پتھر پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو علم تیرے پاس ہے اس پہ تو عمل نہیں کر رہا، اور دوسرے علم کی طلب میں کس طرح پاؤ گے؟ یعنی جو تیرے پاس ہے اس پہ تو عمل نہیں کر رہا، اب اور علم ڈھونڈ رہا ہے، تو جو علم تیرے پاس ہے اس پہ عمل کر، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عمل کی برکت سے تجھے اور علم عطا فرما دے گا، اور وہ علم ہوگا حقیقی علم۔ حقیقی علم اس کو کہتے ہیں جو معرفت الہی کی طرف لے کر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف اس بندے کو اللہ تعالیٰ مشاہدات کے ذریعے دکھائے۔ مشاہدہ اسے کہتے ہیں کہ جو انسان دیکھ کر، اب دیکھنے کے عام معروف دیکھنے میں آنکھ کا ہوتا ہے، لیکن ایک آنکھ دل کی ہوتی ہے، ایک باطنی آنکھ ہوتی ہے، باطن ہوتا ہے اندر چھپا ہوا، تو باطنی آنکھ جو ہے اس سے دیکھنا ہے۔ تو حقیقی علم جو ہے باطنی جو آنکھ ہے اس سے دیکھنا، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو اس پتھر کے اوپر جو لکھا تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ تیرے پاس جو علم ہے اس پہ عمل کر، پھر تو اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، تجھے اور علم آ جائے گا، اور اس کو اپنے عمل میں لاؤ۔ اس کا مقصد ہے جتنا بندہ علم کی حالت میں ہوتا ہے اس کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، پھر اس کو اور حاصل ہوگا۔ اب اس کو اور کیا حاصل ہوگا؟ اس کو ظاہری علم بھی حاصل ہوگا، پھر اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ پھر حضرت داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں
اس کو میں مفہوم کے طور پہ بیان کروں گا۔ اس میں لکھا ہے کہ علماء کرام جو ہیں یہ تمام، یعنی علماء کرام جو ہیں یہ تمام اپنی ہمت کو علم کے اندر جو جو باتیں ہیں نا اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، یعنی اس پہ توجہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا باتیں ہیں۔ اور جہل لوگ جو ہیں وہ اپنی ہمت کے اندر یعنی اقوال نقل کرتے ہیں۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ صحیح علماء کرام ہیں کہ جو علم کے بعد ان باتوں میں غور و خوض کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان قرآن پاک ہو یا حدیث مبارکہ ہو یا بزرگان دین کے قول ہو، تو ان کے اندر جب وہ توجہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ان کو بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، وہ لکھنے پہ یا ان کو زبانی یاد رکھنے میں غور و خوض کرتے ہیں، اور یہ اچھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر وہ اس بات کو کرتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں، اور یہ علم اس وجہ سے کریں کہ ہمارا جاہ و مرتبہ ہو، یعنی اس کے اندر اپنی عزت بنانے کے چکر میں، ناموری بنانے کے چکر میں، تو ان کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بتایا ہے کہ یہ جاہل ہیں، کیونکہ یہ جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ مرتبہ جہالت ہے، مرتبہ جہالت ہے۔ اور مرتبہ جو جہالت ہے اس کے اندر وہ اپنی عزت کو ڈھونڈ رہے ہیں، میرے پاس علم ہوگا، میرا بڑا نام ہوگا، لوگ مجھے جانیں گے، میں بڑے اقوال پیش کروں گا، یہاں اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے، یعنی ان باتوں کے اندر عزت ڈھونڈتے ہیں اور اس کو اپنا ذریعہ معاش بھی بناتے ہیں، یعنی اس کو کہہ لیں دنیا داری کے لیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ دنیا داری کے لیے علم حاصل کرتے ہیں یہ برے لوگ ہیں، اس وجہ سے۔ اور پھر آگے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہاں سے فرمایا کہ علم جس کو آتا ہے اس سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں ہے۔ علم حاصل ہو جائے تو اس سے بڑا مرتبہ نہیں ہے کہ جب انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے اسے حق تعالیٰ کی ذات صفات کو جب تک علم نہ ہو تو سمجھ نہیں سکتا، لیکن یہ علم جب انسان سمجھ جاتا ہے، یعنی علم اس کو آ جائے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی، اب اس کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئے تو اس کا کنٹرول وہ کیسے کرے گا؟ اگر علم ہوگا تو کرے گا۔ میں نے پہلے جو میرے کلپ تھے اس کے اندر یہ میں نے عرض کی تھی کہ بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے بندے دیکھے، اپنے پیر بھائی دیکھے کہ ان کی روحانیت بہترین تھی، لیکن علم تصوف، علم روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیچے چلے گئے، ان کو پتہ نہ چلا۔ اور یہی بات حضرت داسکار رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو مشاہدات ہیں، جو روحانیت کے اندر منزلیں ہیں، ان کو کیسے سمجھے گا؟ علم کے بغیر تو سمجھ نہیں سکتا نا، علم ہوگا تو سمجھے گا۔ تو اس وجہ سے وہ علم اس کو مراتب اور عزت عطا فرما دیتا ہے جب وہ سمجھ جاتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جو اللہ کی معرفت میں بہت آگے تھے، لیکن وہ دنیا میں اکیلے دنیا سے چلے گئے، اکیلی قبر ہے۔ بہت سی روایتوں میں لکھے ہیں بزرگ جن کا کوئی ماننے والا، قرب والا کوئی نہیں، مرید کوئی نہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں معرفت والے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا کرے، جس کو چاہے مشہور کر دے، جس کو چاہے کم مشہور کرے، کسی کو زیادہ کرے، کسی کو چھپا لے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ لیکن کسی کے پاس اگر اللہ کی ولایت ہے اور کسی بندے کو اس پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ آج کا دور جو ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کے پاس بڑا بندہ ہے اور اس بندے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑا پیر ہے یا وہ بڑا شیخ ہے، بڑا عالم ہے، اور یہ دلیل قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بابا جی سرکار، ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے
کہ پتر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو دیکھتا نہیں ہے، تعداد کو نہیں دیکھتا، کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو کوالٹی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی راہ منزل میں وہ علم جانے۔ مثلا اس کے دل میں اللہ کی بات آئی، اس کے دل میں کوئی اچھی بات آئی، اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ یار یہ بات تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس نے اس بات کا پیچھا نہ کیا اور اللہ کی بات کو اس نے رد کر دیا، یعنی جان بوجھ کر نہیں کیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو جب وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ معرفت الہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، علم جو ہے یہ حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب دیکھیں نا آگے آ رہا ہے، فقر آ رہا ہے۔ فقر کیا ہے؟ فقیری کیا ہے؟ پھر درویشی کیا ہے؟ فنا کیا ہے؟ بقا کیا ہے؟ یہ بہت سارے مراتب ہیں، تو جب ان کا نام ہی نہیں جانے گا تو یہ اس کے اندر پہنچنے کے کیسے پہنچے گا؟ کیسے اپنے آپ کو درویشوں کی صفت میں داخل کرے گا؟ تو وہ علم ہوگا تو سمجھے گا نا فقیری کیا ہوتا ہے۔ عام معروف یہی ہے کہ مانگنے والا فقیر ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ فقیر ہے، حالانکہ فقیر بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ آگے فقر کی باتوں میں ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو علم ہے، علم کی آگے اقسام بتائی ہیں حضور داسکار رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر اگلے کلپ میں انشاءاللہ ہم علم کی اقسام بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم کی صفات ہیں اور مخلوق کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم، اس کو بیان کریں گے جو حضور داسکار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آج میرا گلا بھی جو ہے تھوڑا سا ایسے ہی ہے، اٹک ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر یہ جو تصوف کا علم ہے، روحانی باتیں ہیں، بزرگان دین کی جو باتیں ہیں، اس کا انکار نہ کریں۔ میں نے آپ کو کئی پہلے بھی کلپوں میں عرض کی ہے، ماننا نہ ماننا یہ آپ کی بات ہے، آپ کسی کے بیعت نہیں ہوتے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر ہونا چاہتے ہیں تو ہونا چاہیے، اور اگر آپ نہیں ہوتے، نماز پڑھتے ہیں، سارا آپ کا عقیدہ صحیح ہے، تو آپ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے میں بزرگوں کو نہیں مانتا اس لیے بیعت نہیں کی، یہ کام آپ کا بڑا خراب ہے، کیونکہ آپ نے اگر روحانیت کو انکار کیا تو گویا قرآن و حدیث کا انکار ہو گیا۔ اگر آپ نے بزرگان دین کے علم کا، یہ جو تصوف کا علم ہے، اس کا انکار کیا، کرامات کا انکار کیا، فنا کا، بقا باللہ، فقیری کا، درویشی کا، بہت سی باتیں ہیں، تو پھر آپ کا جو ہے نا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی نفی ہے، حدیثوں کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔